فرمایا کہ یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگو، یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو، یکسوئی کے ساتھ، اور ترقی کرو صبر اور قربانیوں سے، اخلاص سے، کیونکہ اس کام میں ناگواریاں بہت آئیں گی۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناگواریاں تو اتنی تیزی سے آئیں گی ہمارے کام کرنے والوں کی طرف، جتنی تیزی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ آپ دیکھیں جھرنے چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں، قوت ہوتی ہے پانی کی۔ فرمایا جو ہمارے کام کی طرف آئے گا اس پر حالات، مصائب، فقر و فاقہ، تنگی، تہمتیں، ناگواریاں، قربانیاں، تکلیفیں اتنے سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی، جس تیزی کے ساتھ اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، پہاڑ کی چوٹی سے پانی کے جھرنے، پانی کے شلالات چلتے ہیں اوپر سے نیچے، یہ فرمایا۔ اس لیے صحابہ نے ساری خیریں ناگواریوں میں پائی ہیں۔ آپ نے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، صحابہ کو صبر کا عادی بنایا۔ جی ہاں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابو ذر کیا ہوگا تمہارا جو تمہیں نکالیں گا مدینہ والے مدینے سے؟ عرض کیا ملک شام چلا جاؤں گا، وہاں رہوں گا، انبیاء کی زمین ہے۔ فرمایا ابو ذر جب ملک شام والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر مدینہ آ جاؤں گا، یہاں مکان بنا کر رہوں گا۔ فرمایا جب مدینہ والے تمہیں پھر ستائیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے پھر تو میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نہ ابو ذر، ایسا مت کرنا، مقابلہ مت کرنا ذمہ داروں کا، جہاں تمہیں بھیجیں وہاں تقاضوں پر جاتے رہنا، جہاں تمہیں ساتھ لے جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا، یہاں تک کہ تم اسی حال میں مجھ سے آ کر حوض کوثر پر مل لینا۔ کوئی مدت نہیں بتا گئے 2-4 سال صبر کرنے کی، نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جو تسلی دیتے ہیں نا 2 سال ٹھہر جاؤ، 3 سال ٹھہر جاؤ۔ مشرکین تک یہ کہتے تھے کہ اب تو ہمارا زمانہ اتنا رہ گیا ہے جتنا گدھے کی پیاس ہوتی ہے، گدھے کی پیاس بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ زیادہ پیاس تو صبر نہیں کرتا۔ جی ہاں، مشرکین کہتے تھے آگے کام کو دیکھ کے کہ اب تو ہماری حیات اتنی رہ گئی ہے کہ ظمأ الحمار، ظمأ الحمار گدھے کی پیاس کے برابر، یعنی تھوڑا سا۔ جی ہاں، اب تو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ بہت سارے مشرکین ایسے تھے کہ ان کی ضد کو توڑ دیا تھا اس چیز نے، صحابہ کے صبر نے۔ دیکھو یاد رکھے میری بات، صحابہ کے صبر نے کفار کی ضد کو توڑا ہے، صحابہ کے صبر نے کفار کی ضد کو توڑا ہے۔ آج بھی یہی بات ہے کہ اگر کام کرنے والے میں صبر ہے تو اللہ صبر کے ذریعے ان کو 2 چیزیں دے گا، ایک صبر سے تربیت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور ایک صبر سے ترقی دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ 2 چیزیں اصل تھی، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے عزت بھی دی، ترقی بھی دی، عزت بھی دی اور ترقی بھی دی۔ جی ہاں، صبر پر۔ اس لیے ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو کشادہ کریں، تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ تنگ دلی سے کیا بنتے ہیں؟ فرقے تنگ دلی سے، سارے دنیا میں فرقے تنگ دلی سے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں۔ جی ہاں، ساری دنیا میں جتنے فرقے ہیں سب تنگ دلی سے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ تکبر سے بھی فرقے بنتے ہیں۔ جی ہاں، بڑائی سے، تواضع سے امت بنتی ہے، اور تکبر سے امت کٹتی ہے تکبر سے۔ صحابہ کی بڑی صفت یہ تھی کہ تواضع سے وہ جمع ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبر کو لازم پکڑیں، اور صحابہ کی تکالیف کو، جب اس راستے میں کوئی ناگواری پیش آوے تو اس ناگواری کو صحابہ کی ناگواری میں تلاش کریں کہ صحابہ کے بعد کہاں پیش آئی ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ خوش نام ہو کر یہ کام کرنا، یہ وہ کام ہے ہی نہیں، یہ کام تو بدنام ہو کر ہی کرنے کا ہے، شروع سے آخر تک، سیدھی بات ہے۔ آدمی یا باعزت ہو کے کام کرے، دیکھو نا انبیاء علیہ السلام کی زندگی، کتنی تہمتیں، اللہ کتنی تہمتیں۔ جی ہاں، تہمتوں میں کام کریں،
تہمتوں میں کام کر رہے ہیں. صحابہ نے انبیاء نے تہمتوں میں کام کیا ہے. جی ہاں, انبیاء کون سی تہمت نہیں لگی. یہ نہیں کہ ذرا ہم خوشنام ہو جائیں پھر کام کریں گے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ منافقین کا کام یہ تھا کہ ان کو بدنام کرو تاکہ یہ کام نہ کر سکیں اور لوگ ان کی بات کو قبول نہ کر سکیں. تو سب سے پہلے متہم کیا جاتا ہے نبی کو کذب سے, جھوٹے سے, یہ جھوٹے ہیں, تاکہ ان کی بات قبول نہ کریں. ابو لہب آپ کے پیچھے جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, اور اپنی بات کہے جا رہے کہ تو لوگ کب تک ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے جھوٹا ہے اور اپنی بات پہ جمع ہوا ہے, تو کیوں نہیں چھوڑتے اس لیے. جی ہاں, یہ تھی اصل بات کہ آپ کو جھوٹا کہا جاوے اور آپ اپنی بات چلاتے رہیں. یہ نہیں کہ چھوڑ دو, لوگ ماننے رہیں کہ چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کسی حال میں کام نہیں چھوڑتے. ہم بھی اس کا عزم کریں کہ کسی حال میں کام نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے کہ کسی حال میں کام نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے آپ کو قربانیوں سے اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے. آگے بڑھو اور آگے بڑھو, کیونکہ جہاں ہیں ابھی یہ سفر آدھا بھی نہیں ہے. میں تو جامع لگایا ہوا ہوں, میں تو چلا لگا رہا ہوں, نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. جہاں امت کو چھوڑا گیا تھا وہاں پہنچانا یہ امت کا کام ہے. سارا عالم سامنے ہے, سارا عالم. ایک امتی کو دین و دعوت پر لانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانیوں سے قبول کرواؤ. قربانی وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں, قربانی وہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. قربانی وہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں, قربانیاں وہ ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں. جی ہاں, قربانیاں وہ نہیں جو ہم کر چکے ہیں, نہیں, گزر گئے اس سے. جسی سے دائی گزر گیا ہے وہ قربانی نہیں ہے. قربانی وہ ہے جو باقی ہے. جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنا قربانی ہے. جہاں سے گزر گئے ہیں وہ قربانی نہیں ہے. جی ہاں, وہ تو سفر کا راستہ ہے, گزر گیا وہ. تو اگر پیچھے دیکھو گے تو تنزلی کا راستہ ہے, آگے دیکھو گے تو ترقی کا راستہ ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح پابند بنانا ہے, اور ان آداب کا, ان اصولوں کا جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس کو خود اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. خود اپنے آپ کو, ہر ایک کے لیے اپنے چلنے کا راستہ ہے, اور کسی کا چلنا کسی کے زیادہ موقوف نہیں ہے. اجی یہ کرنے نہیں دیتے, نہیں, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ خیال غلط ہے کہ یہ کرنے نہیں دیتے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر ایک کے لیے اپنی مزید محنت کا میدان ہے. اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لو, تمہارے مخلوق کے درمیان کے معاملات درست ہو جائیں گے. جی ہاں, اس لیے میرے دوستو سب عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اب تو ملکوں کو, علاقوں کو اور ملکوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ. لیکن جو عملہ بن کر ایک سطح پر آ گیا ہے, اگر ان کو اگلا کام نہ دیا گیا تو یہ سطح سے بھی نیچے جائیں گے. ملکوں کے تقاضے ہیں. نظام الدین یہ چہار دیواری تقاضوں کا مرکز ہے, تقاضوں کا مرکز ہے. اور ایسے تقاضے ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے مہینہ بھر ہو جاتا ہے آدمیوں کو تلاش کرتے کرتے. جب تک اگلی صف کے لوگ اہتمام سے اس ماحول میں آ کر نہیں رہیں گے, اس وقت تک نہ انہیں معلوم ہوگا کیا تقاضے ہیں, نہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے والے کون لوگ ہیں. حملہ بنتا ہے مرکزی مقام پر رہنے سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ بلا کر رکھا کرتے تھے ساتھیوں کو, اور وہاں رکھ کر پھر وہاں سے ان کو پرکھ کر اور انہیں سمجھا کر پھر انہیں ملکوں کے تقاضوں کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اصل بات یہ ہے, جب تک ہم اپنے علاقائی دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا دنیا میں کیا. حضرت فرماتے تھے کہ محض مقامی کام کو کام سمجھنے والے, حضرت کی بات ہے, ہمیں تو کہتے ہیں شرم آتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ کنویں کے مینڈک کی طرح ہوں گے. یہ وہ کہتا ہے میں پوری دنیا کا روزانہ چکر لگاتا ہوں, کئی چکر, اس لیے کہ اس کی پوری دنیا یہ اس کا کنواں ہے, کنویں کا مینڈک ہے. اگر یہ نکل کے دریا میں آوے
یہ دریا سے سمندر میں آوے تو اس کو پتہ چلے گا عالم کتنا بڑا ہے، ورنہ وہ اپنے کنویں کو عالم سمجھتا ہے. ہاں اس کی مثال ہے کنویں کا مینڈک. جی ہاں، جس کی ملاقات ہوئی ایک دریا کے مینڈک سے، اس نے کہا تم کہ میں تو پوری دنیا کا چکر روزانہ لگا لیتا ہوں. جی ہاں، اس کی دنیا اتنی ہے. فرماتے تھے جتنا باہر نکلو گے، دور نکلو گے، تمہارے اندر دو باتیں پیدا ہوں گی. ایک تو اپنے دین کی قدر ہوگی بے دینی کا ماحول دیکھ کر، ورنہ مسلمان اپنے دین کے ماحول میں رہ کر اپنے دین کا ناقدرہ ہو جاتا ہے بے دینی کا ماحول نہ دیکھنے کی وجہ سے. میری تہجد، میری تلاوت، میرے اذکار، میرے اعمال، اسی میں رہتے وہ اس کا ناقدرہ ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ جتنا قربانی کے ساتھ آگے نکلو گے، باہر نکلو گے، اتنی تمہارے دین کے اندر پختگی پیدا ہوگی. ہماری دینی پختگی اس میں ہے.